ملائکہ کہہ رہے ابن ابی ملائکہ. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ قال ذهبت اسب حسان. میں شروع ہوا گالی دینے لگا عائشہ کے پاس حسان بن ثابت کو. وہ بھی شامل تھے نا، حسان، مشتا، ہاں جی، اور تیسرا کون تھا؟ حمنہ بنت جاش، یاد رکھا کرے نا. چوتھا تو پھر تھا ہی سردار بے ایمان، ہاں جی، چٹا ننگا منافق عبداللہ بن ابی، وہ تو تھا ہی، کام تو سارا اس کا تھا. فقالت لا تسبه، ان بیچاروں کو ساتھ ملا لیا. حضرت عائشہ نے کہا لا تسبہ، نا حسان کو گالی نہ دو، فانه كان ينافح عن رسول الله صلی اللہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اشعار میں، ایو قاسم. یہ جھگڑتے تھے، دفاع کرتے تھے. فقالت عائشہ استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاء المشرکین. حضرت عائشہ نے کہا اجازت مانگی ہے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی ہجو کرنے میں. قال کیف بنسبی، اور مایا مجھے کیا کرے گا، میں بھی تو ان میں ہی ہوں، خاندان تو ہمارا ایک ہی ہے نا. اگر قریش کو برا بھلا کہیں گے تو میں بھی تو قریشی ہوں نا، کیا کرے گا میرے نسب کو. قال لأسلنک منہم، لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. من العجین. صلی یسلو، میں آپ کو ایسے نکال لوں گا ان سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. جی آٹے جو بال نہیں کڈیا جاتا، سونے میں تھانوں ایویں کڈ لواں گا. وقال کیونکہ محمد، شہر بڑا کچھ کر سکتے ہیں. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقدہ سمیت ہشاما عن ابیہ قال سببت حسان. ہشام کا باب کہتا ہے میں نے گالی دی حضرت حسان کو. وکان ممن کثر علیہا، کیوں گالی دی؟ کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بہتان بنایا تھا. حدثني بشر بن تو خالد، پھر کیا ہوا؟ آگے پڑھے. حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الزحى عن مسروق قال دخلت على عائشہ. پھر ہوا آپ نے جو پڑھے پیچھے گیا تو عائشہ نے منع کر دیا کہ حسان کو گالی نہ دو، کیوں؟ کہ وہ آپ کا دفاع کیا. وہ آپ کا دفاع کیا کرتے تھے. قال دخلت على عائشہ میں داخل ہوا عائشہ کے پاس، وعندها حسان بن ثابت، ہاں جی، اور ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے. ينشدها شعرا ان کو شعر سنا رہے تھے، يشبب بأبيات له، جو مشابہ تھے ان کے اشعار کے. عائشہ کے پاس بیٹھ کے حسان بن ثابت شعر پڑھ رہے تھے. ایک دن میں بھی چلا گیا. وقال حسان رزان ما تظن بریبہ. اللہ، شعر کیا پڑھ رہے تھے حسان بن ثابت؟ حضرت عائشہ کی شان میں. سبحان اللہ. ہاں، حضرت عائشہ کی شان میں حسان رزان ما تظن بریبۃ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حسان تعریفیں کر رہا ہے. حسان پاک دامن، یہ بی بی پاک دامن. حسان رزان بڑی خوبیوں والی، عقل مند. ما تظن بریبۃ نہیں گمان کیا جاتا کسی قسم کے شک کا. ان کے بارے میں تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایسی پاک دامن عورت ہے. وتصبح اور وہ صبح کرتی ہے غرسا بھوکی، من لحوم الغوافل، غوافل غافل بھولی بھالی عورتوں کے گوشت سے. کیا مطلب ہے اس سے مراد؟ کہ حضرت عائشہ پاک دامن بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہیں. ہاں جی، ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھولی بھالی بھی ہیں کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی. تعریف کر رہے تھے عائشہ کی. فقالت له عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا ان کے لیے لکنک لست کذالک، تم تو ایسے نہیں ہو، تم نے تو میری بڑی غیبت کی. قال مسروق فقلت لها لما تأذننی. مسروق کہتے ہیں میں نے کہا لما تأذنینا، تم اس کو اجازت کیوں دیتی ہو، اس کو کیوں بلاتی ہو اپنے گھر، اپنے پاس کیوں بٹھاتی ہو؟ ان يدخل علیک، یہ کہ وہ آئے تجھ پہ. وقد قال اللہ تبارک و تعالی والذی تولی کبرہ، جبکہ اللہ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے.
تم ان کو اپنے پاس بٹھاتی ہو؟ قالت وأي عذاب أشد من العمى. حضرت عائشہ نے کہا کہ اندھا ہونے سے بڑھ کر عذاب، ہاں جی کون سا عذاب زیادہ سخت ہے اندھا ہونے سے؟ اب تو یہ بیچارہ اندھا ہو گیا، یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ فقالت له إنه كان ينافح. اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا عائشہ نے نانا کہ یہ حسان تو تھا دفاع کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، أو يحاجي یا جھگڑتا، ہجو کرتا، حجو کرتا، حاجی عن رسول یو الله. حاجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بس جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل 2 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ، 2 بجے ہیں.